برادران طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں انہوں نے نفس کی 4 منزلیں بیان فرمائی اور روح کی 3 منزلیں بیان فرمائی۔ تو ہم نے نفس امارہ پر گفتگو کر لی، نفس لوامہ پر ہم نے گفتگو کر لی۔ اب ہم گفتگو کریں گے نفس کی تیسری منزل، نفس ملہمہ۔ اب نفس ملہمہ ہے کیا؟ یعنی ہمیں اپنے حال کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس حال والے بندے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم خود کو بڑے حال والے سمجھ بیٹھیں، یعنی اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، اپنا کانفیڈنس جو ہے لوز کر کے بیٹھ جائیں۔ تو بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر و فکر سے اور اپنے پیر کی نظر توجہ سے، ان کی توجہ سے اور ذکر و فکر کی مدد سے انسان کا حال تبدیل ہوتا ہے۔ امارہ سے پھر لوامہ ہو گیا، اب لوامہ سے ملہمہ ہو گیا۔ تو اس فقیر کو کیسے پتا چلے کہ میں کس حال والا ہوں؟ اس پر 2-4 باتیں سنیں۔ بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ملہمہ والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے، اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے، انکساری کا علم آ جاتا ہے، اور اس میں صبر و تحمل آ جاتا ہے۔ شریعت والا بندہ، نفس امارہ والا بندہ، اس میں تحمل نہیں ہوتا، وہ بدلہ لے لیتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا وہ اس کا بدلہ لے گا۔ لیکن جب ملہمہ میں آئے گا تو اس کے اندر صبر آ جائے گا، تحمل مزاجی آ جائے گی، اس کی عبادت میں اخلاص آ جائے گا۔ جو بھی زندگی میں کام پرفارم کرے گا اس کے اندر اس کا خلوص ہوگا، کوئی اس میں ریاکاری اس کے اندر نہیں ہوگی۔ حالانکہ نفس امارہ میں ریاکاری ہوتی ہے، تو نفس ملہمہ کی بات چل رہی ہے تو اس کے اندر اخلاص آ جائے گا۔ اب اس میں اوصاف مذمومہ نکل جائے گی اس کے اندر سے، اس میں خصائص حمیدہ پیدا ہوں گی، اس پر غالب آ جائیں گی خود بخود۔ خصائص حمیدہ محمودہ اس میں عادات آ جائیں گی خود بخود۔ جب انسان ملہمہ کے مقام میں رہے گا تو اس حال میں بندہ الہام ریسیو کرنے کے قابل ہوگا۔ یہاں تک ابھی ولی نہیں بنا، یہ سمجھنا چاہیے کہ ملہمہ والا بندہ بھی ولی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم اس فارمولے کو چیک کریں گے جو بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا، جب ہم اس فارمولے کو چیک کریں گے نا تو پھر بڑی بڑی گادیوں والے بندے بھی ہمیں نفس امارہ والے ہی ملیں گے۔ تو ان سے خود کو بچائیں، باقی ماحول کو ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ملہمہ، اس کا حال صبر، تحمل، اخلاص، تواضع، کبر ختم ہو جائے گا اس کے اندر سے، عبادت کرے گا بڑی گہرائی سے کرے گا، اس میں لگن پیدا ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے لیکن دھیان اس کا بھٹک رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے والے بندے ہوتے ہیں۔ جب ملہمہ میں آئے گا تو ایسا اخلاص پیدا ہوگا، اس میں یکسوئی، ایسی گہرائی پیدا ہوگی کہ وہ کہے گا کہ بھئی میں بیٹھا ہی بیٹھا رہا ہوں اپنی عبادت میں۔ جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب مسجد میں ہوگا تو ایسے محسوس کرے گا کہ جیسے مچھلی پانی میں، تو بالکل اس طرح اس میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اور ملہمہ میں نفس اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اس میں فرشتے القاء کرنے لگتے۔ اب نفس امارہ میں شیطان اس کو القاء کرتا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور کا اس کو الہام ہوتا تھا، القاء ہوتا تھا۔ اب جب نفس ملہمہ میں آئے گا تو وہ الہام ریسیو کرنے کے قابل ہوگا۔ وہ الہام کون کرے گا؟ فرشتوں کے وسیلے سے۔ اب یہ ڈائریکٹ لینے کا قابل نہیں ہے ابھی، کیونکہ ولی نہیں بنا۔ فرشتوں کے وسیلے سے یہ الہام ریسیو کرنے کے قابل بنے گا، یہ الہام ریسیو کرے گا۔
اس کا جو حال ہوگا نا وہ ملائکہ جیسا شفاف ہو جائے گا. جس طرح ملائکہ میں کوئی نفسانی، اس میں ایسی کوئی بدبو بھی نہیں ہے، اس میں تصور بھی نہیں ہے، ان میں گناہ کا، خواہشات کا، کبر کا، جو بھی برائیاں ہم نے بیان کی نفس امارہ میں، ان میں کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح نفس ملہمہ والا بندہ شفاف ہو جائے گا. اب یہاں پہ ملہمہ میں بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے جو ہے نا شیطان کچھ کر نہیں سکے گا، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ جو شیطان سے مشورے لیتا ہے، شیطان کے حکم سے چلتا ہے، تو یہ ہر انسان کو اس کے مقام کے حساب سے بلاتا ہے. یہ یہاں پر انسان کو جو ہے نا یعنی اپنا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، باخبر ہونا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں اس منزل سے نکل گیا. ایسی بات نہیں ہے. جب ایسا حال پیدا ہو جائے نا کہ انسان کے اندر شفافیت آ جائے گی تو یہ الہام ریسیو کرنے کے قابل بنے گا. اس لیے اس کا نام ملہمہ رکھا گیا ہے. الہام لینے والا ملہمہ بھی ہوتا ہے. پھر ملہمہ کی تفسیر کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے، لیکن دونوں باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. اب اس کا پھر رنگ بھی تبدیل ہوگا. بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ پھر سرخ ہو جائے گا، اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا. اب اس کو جو الہام ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو تقویٰ کا الہام، اس کو جو الہام ہوگا آگے بڑھنے کا ہوگا. آگے یہ چیزیں آئیں گی، چلو آگے چلو آگے چلو. اور یہاں پر دنیا میں اس کو جو نیکیوں کی طرف اس کو الہام ہوگا، اور اس کو الہام ہوگا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. یعنی جو چیزیں بھی پوشیدہ ہیں ہم سے، ان سب کا الہام ہوگا اس کو. جو بھی چیزیں پوشیدہ ہیں، جس بھی حال سے تعلق رکھتی ہیں، یہ حال جو ہے نفس ملہمہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نفس ملہمہ میں آ کر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے آگے بڑھنے کی جستجو تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خواہش نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بھی غفلت ہے، اس غفلت سے بھی باخبر رہنا چاہیے. اپنے آپ سے زبردستی جو ہے نا، وہ جو اپنے آپ کو تلقین ہوئی ہے اپنے پیر کی طرف سے، اس کو زبردستی فالو کرنا پڑے گا. کیونکہ یہاں آ کر کبھی کبھی انسان کو نفس اس طرح کا دھوکہ دیتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو تلقین کی گئی عبادات ہیں، ریاضات ہیں، مجاہدات ہیں، آگے چلنے کی پھر اس میں جو ایک کیا کہتے ہیں جو عشق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دھیما پڑ جاتا ہے. کیونکہ یہ بندہ خواہش کو چھوڑ جو رہا ہے نا، یہ شفاف بن رہا ہے، تو یہ ایک سائلنٹ سا بننے چھوڑ ہوتا ہے. تو بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس دھوکے میں بھی یہ فقیر نہ رہے، یہ پھر بھی اس کو فرض سمجھ کر اپناتا رہے، کرتا رہے، سستی کا شکار نہ ہو. یہ ساری کیفیات ملہمہ کی ہے. ملہمہ نفس جو ہمارے بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس طریقے سے ہماری تلقین فرمائی، ہمیں سمجھایا اور فقراء کی رہنمائی فرمائی. تو اس سے آج کی اس گفتگو سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نفس ملہمہ والا بندہ جو ہے اس میں نفس امارہ والی سستی نہیں ہوتی، لیکن اس میں کبھی تھوڑی سی خاموشی آ جاتی ہے. اس خاموشی کے دھوکے میں کبھی نہ پڑے، اس تلقین کو اپناتا رہے. آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں روح کی منازلوں، نفس کی منازلیں طے کرنے اور روح کی منازلوں پر پہنچنے کی توفیق عطا